20 منٹ 25 منٹ سے زیادہ تقریر نہیں فرماتے تھے. اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ دیکھیے کہ آپ نے تقریر فرمائی تو فجر کی نماز سے لے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مغرب تک تقریر فرمائی. قیامت تک پیش آنے والے تمام فتنوں کی وضاحت فرمائی، اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے یا امت میں فساد مچائیں گے یا شر پیدا کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی وضاحت فرما دی. آپ نے کسی فتنے کو بھی تشنا لب نہیں چھوڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ نے اعلان فرما دیا کہ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا. تو ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک پیش آنے والے تمام حالات کو بیان فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک پیش آنے والے تمام فتنوں کی وضاحت فرمائی، اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے یا امت میں فساد مچائیں گے یا شر پیدا کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی وضاحت فرما دی. آپ نے کسی فتنے کو بھی تشنا لب نہیں چھوڑا. میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. عام طور پر اس حدیث سے لوگ تقریباً ناواقف ہوتے ہیں. علماء کرام تو خیر ہر حدیث سے ناواقف ہیں، لیکن عوام ناواقف ہوتے ہیں. اس حدیث کو سنانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ یہ بتایا جائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوتیہ جوامع الکلم، یعنی آپ کو ایسی فصاحت و بلاغت سے نوازا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم الفاظ میں بہت زیادہ معنی پیدا فرما دیتے تھے. آپ کی تقریر بہت مختصر ہوتی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تقریریں ہیں اور جتنے بھی خطبے ہیں، اگر ان سب کا اندازہ لگایا جائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حجۃ الوداع میں جو خطبہ دیا ہے وہ شاید سب سے طویل ترین خطبہ ہوگا. لیکن مختلف اوقات میں دیا ہوا وہ خطبہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا آدھ گھنٹے سے آگے نہیں بڑھتا. یعنی حضور کی تمام تر تقریریں بس 20 منٹ یا زیادہ آدھ گھنٹے تک ہوتی ہیں. اب ایک طرف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ، اور دوسری طرف حدیث رسول سنیے. مسلم شریف کتاب الفتن میں یہ حدیث آئی، اور ابو زید اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھا کر آپ منبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے بیان شروع فرما دیا. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے رہے، بیان فرماتے رہے، بیان فرماتے رہے حتی حضرت الظہر، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا. فرمایا کہ پھر حضور منبر سے اترے، اور منبر سے اتر کر آپ نے نماز ظہر پڑھائی، اور پھر آپ منبر پر تشریف لے گئے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیان شروع فرما دیا، اور آپ بیان فرماتے رہے حتی حضرت العصر، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. آپ منبر سے اترے، اذان ہوئی، حضور نے عصر کی نماز پڑھائی، اور پھر آپ منبر پر تشریف لے گئے. پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر بیان فرمایا، اور آپ بیان فرماتے رہے حتی حضرت المغرب، یہاں تک کہ مغرب کی نماز کا وقت آ گیا. آپ منبر سے اترے، مغرب کی نماز پڑھائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان مکمل ہو گیا.
اب ایک طرف تو دیکھیے کہ حضور 20 منٹ 25 منٹ سے زیادہ تقریر نہیں فرماتے تھے، اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ دیکھیے کہ آپ نے تقریر فرمائی تو فجر کی نماز سے لے کر آپ علیہ السلام نے مغرب تک تقریر فرمائی. فجر سے لے کر مغرب تک تقریر آپ نے کیا بیان فرمایا. ظاہر ہے یہ ایک مسلمان کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے. تو صحابی رسول سے پوچھا کہ آخر وہ کون سا موضوع تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے لے کر مغرب تک تقریر فرمائی. تو انہوں نے کہا کہ بیما کانا، ایک موضوع تو یہ تھا کہ دنیا کس طرح پیدا ہوئی، کس طرح آسمانوں کو وجود بخشا گیا، کس طرح زمین کو بچھایا گیا، پہاڑوں کو اس پر کیلوں کی طرح ٹھوکا گیا، کس طرح نبوت کا سلسلہ جاری ہوا، آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت تک دنیا کے تمام حالات کو بیان فرما دیا. ایک موضوع تو یہ تھا. اور فرمایا دوسرا موضوع کیا تھا، بما ہوا کائن، اور دوسرا موضوع یہ تھا کہ قیامت تک کیا ہونا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک پیش آنے والے تمام حالات کو بیان فرمایا. آپ نے امت کو بتایا کون سے فتنے آئیں گے. آپ نے امت کو آگاہ کیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن پھر بھی 30 دجال اور کذاب پیدا ہوں گے. کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن آپ نے فرمایا ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک تمام فتنوں کو بیان فرمایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے، اور حضور نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی دوسری حدیث میں کہ قیامت کے قریب کا جو زمانہ ہوگا اس میں فتنے اتنی تیزی سے آئیں گے جیسا کہ تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور دانے جو ہے بکھر پڑے. یعنی بارش کے قطروں کی طرح فتنے آئیں گے. ایک فتنے سے امت نہیں نکلے گی، ایک فتنے سے امت کی خلاصی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ دوسرا فتنہ آ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو جو حالات بیان فرمائے ہیں کہ قیامت تک کیا ہوگا، کیسے حالات امت کو پیش آئیں گے، امت کی آزمائشوں سے گزرے گی، کون لوگ شر پیدا کریں گے، کون فتنہ مچائیں گے، کون امت کو گمراہ کریں گے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے؟ ظاہر ہے آپ کا مقصد کوئی کہانی سنانا نہیں ہے، آپ کا مقصد واقعات نگاری نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک امت مسلمہ کو آگاہ کرنا چاہتے تھے کہ امت مسلمہ فتنے سے آگاہ ہو جائے. جب امت فتنے سے اگر آگاہ ہو جائے گی تو امید ہے کہ فتنے سے بچ جائے گی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فتنوں کو بیان نہیں فرمایا کہ یہ فتنہ ہوگا، بلکہ آپ علیہ السلام نے فتنوں کے ساتھ ساتھ ان سے بچاؤ کی ترکیب بھی بیان فرمائی. آپ نے دیکھیے دجال ہوئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور اس سے بڑا فتنہ قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا. ایسا فتنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اور میری بعثت تک جتنے نبی آئی دنیا میں ان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے دجال کے فتنے سے پناہ نہ مانگی ہو. اتنا بڑا فتنہ ہوگا، اور خود صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہوئے دیکھا ہے. اور آپ نے کبھی کبھی دجال کے فتنے کی وضاحت اس انداز میں فرمائی
کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید دجال مسجد نبوی کے قریب جو باغ ہے اسی میں چھپا ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کہ دجال ابھی نکل آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے فتنے دجال کو بیان فرمایا، اور حضور نے مسلمانوں کو یہ تاکید بھی کر دی کہ اس فتنے سے اگر تمہیں بچنا ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کبھی دجال کے قریب مت پھٹکنا۔ جب تم دجال کی آمد کی خبر سنو تو خبردار اس کے قریب مت جانا، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہمارا ایمان تازہ ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہے اور ہمیں دجال کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔